السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ معزز سامعین کرام، بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ اعلان ہوا تھا کہ کشف الشبہات نامی کتاب مکمل طور پر 12 درسوں پر مشتمل یہ دروس آپ کے سامنے ہفتے میں 3 دن اتوار، منگل اور جمعرات، اسی طرح سے 4 ہفتوں پر مشتمل یہ دروس ہوں گے۔ اس سلسلے کی اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ یہ پہلی کڑی ہے، اور بہرحال میں یہ جو جمعیت اہل حدیث جو یہ پلیٹ فارم ہے، ان کے جملہ اراکین کا شکریہ ادا کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے یہ پوری ٹیم، اس میں جتنے لوگ بھی ہیں، یہ بہت ہی قابل مبارکباد لوگ ہیں، اور ان کا یہ عمل یقیناً بہت بڑا عمل ہے، اور بلکہ یوں کہہ لیا جائے تو بالکل بجا ہوگا کہ انبیاء و رسول کی جو دعوتیں تھیں، ان دعوتوں کے لیے ایک سنہری اور بہت بڑا اسٹیج انہوں نے سجا کر کے رکھا ہے۔ اللہ ان کی قد و کاوشوں کو قبول فرمائے اور مزید اخلاص کے ساتھ اس طرح کے کام کرنے کی توفیق دے، جس سے نبوی کام اور کاز دھیرے دھیرے اللہ کے بندوں تک پہنچتا رہے، جو بہت بڑا کام ہے۔ اللہ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور مزید اخلاص کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج جو کتاب آپ کے سامنے پڑھنی ہے وہ کشف الشبہات ہے، اور اس کتاب کا جو اصل جو نقطہ جس میں جو سمجھانا ہے، اس کتاب کے اندر جو اصل پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ عقیدے کے بارے میں عوام کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کچھ تو جہالت کی وجہ سے عوام میں پائی جاتی ہیں، کچھ جو وقت کے برے علماء ہیں، جسے علماء سو کہتے ہیں، برے علماء کے اپنے پیٹ پر یا اپنی چودھراہٹ پر یا اپنے منبر و محراب پر آنچ آنے کے خطرے اور خدشے نے انہیں شکوک و شبہات میں، غلط فہمیوں اور مغالطے میں ڈال رکھا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں، یہ غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، اور پیدا ہونے میں 2 بنیادی وجہ ہے۔ ایک تو انسان خود جاہل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ دوسرے یہ ہے کہ بعض علماء سو، بلکہ بہت سارے علماء سو نے اپنے اپنے وقت میں اپنی عوام کو، بھولی بھالی عوام کو جو جہالت میں پڑی تھی، انہیں سیدھے راستے پر آنے نہیں دیا، طرح طرح کی غلط فہمیوں میں اور شکوک و شبہات میں انہیں ڈال کے رکھا، تاکہ ان پر وہ حکومت کر سکیں، ان کے جیب پر وہ ہاتھ ڈال سکیں، ان کے عقیدے سے کھلواڑ کر کے اپنی چودھراہٹ اور اپنی کرسی کی بحالی کو وہ مکمل طور پر بحال کر سکیں۔ تو یہ اصل مسئلہ تھا، ورنہ حقیقت یہ ہے، عقیدہ ایک ایسا مسئلہ ہے، عقیدہ فطری مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود کو، ہر بچے کو اللہ رب العزت نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اور آپ سوچیں، جب ایک بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہو تو وہ عقیدے ہی سے نابلد ہو، عقیدہ ہی اس کے سمجھ میں نہ آئے، تو پھر میرے بھائی دوستو، پھر فطرت اسلام کا مطلب کیا ہوا؟ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے، آپ ذرا سمجھیے گا، عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے تمام کے تمام لوگوں سے مطالبہ کیا ہے۔ دیکھیں،
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف علماء سمجھ پاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فقہا سمجھ پاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو عوام نہیں سمجھ پاتی۔ میرے بھائی دوستو، وہ علوم و فنون سے متعلقہ چیزیں ہیں، لیکن عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو بچے سے لے کر کے جوان تک، جوان سے لے کر کے بوڑھے تک، پڑھے لکھے سے لے کر کے عالم تک اور جاہل سے لے کر کے فاضل تک سب کے سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے سب کو عالم بنانا یہ مطلوب نہ تھا، نہ یہ ممکن تھا، لیکن عقیدے کا مطالبہ اللہ رب العزت نے سب سے کیا ہے۔ اب ایسا ممکن نہیں کہ عقیدے کا مطالبہ ہو تو سب سے، مگر سمجھ پائیں چند ہی لوگ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو سب کے سمجھ میں برابر طور پر کم و بیش ہو سکتا ہے، سمجھ میں بنیادی موٹی چیزیں ضرور آئیں گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت خالق و مالک ہے، مدبر و منتظم ہے، منصرم ہے، لائق عبادت ہے، خوبیاں اس کا حصہ ہیں، خوبیوں سے وہ لیس ہے، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ مبرہ اور پاک ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو عام طور پر عام انسان بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے، مان سکتا ہے اور سمجھتا اور مانتا بھی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس کا مطالبہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے کیا ہے، اور جب تمام انسانوں سے اس کا مطالبہ ہے تو پھر یہ تمام انسانوں کے سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ اگر یہ سب کی سمجھ میں آنے والی چیز نہ ہوتی تو پھر اس کا مطالبہ سب سے نہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی چیز کا کسی بندے سے ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا جو اس کی طاقت میں نہ ہو، جو اس کے بس میں نہ ہو، جو اس کے بس سے باہر ہو۔ ایسی چیزوں کا مطالبہ نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی سوچیں ایسی چیزوں کا مطالبہ ہو کیوں سکتا ہے جس چیز کی انسان تاب نہ لا پائے۔ تو میرے بھائی دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے، عقیدے کا مطالبہ اللہ رب العزت نے ہر فرد بشر سے کیا ہے۔ عقیدے میں لوچ کسی کی طرف سے بھی اگر ہوا تو اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، عقیدہ کی اہمیت اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں مثال دیتا ہوں۔ عقیدہ کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت ایک بلند بالا عمارت کے بنیاد کی ہے۔ عقیدہ کی حیثیت وہی حیثیت ہے جو جسم انسانی کے اندر روح کی ہے۔ جس طرح سے بغیر بنیاد کے ایک عمارت قائم نہیں ہو سکتی، اگر بغیر بنیاد کے کسی عمارت کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ کوشش عبث ہوگی، بیکار ہوگی، فضول ہوگی، وہ عمارت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر ظاہری آنکھ سے وہ عمارت دکھے بھی تو پھر ایسی عمارت کب ڈھا جائے اور کب اس کے اندر انسان آ کر کے دب کر کچل کر مر جائے، ہلاک و برباد ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی طرح سے میں نے بتایا کہ جس طرح سے جسم انسانی ہے، یہ مکمل جسم انسانی، سراپا جسم انسانی جو ظاہر آپ کو دکھ رہا ہے، اس کے اندر ایک روح ہے۔ وہ روح جب تک ہے تب تک یہ انسان چلتا اور پھرتا ہے، تب تک اس کی وقعت اور اہمیت ہے، تب تک اس کے اندر اعمال اور افعال ہیں۔ جس وقت اس کی روح نکل جاتی ہے اس وقت انسان، اب اس کی وہ شان بان نہیں، اب اس کی وہ اہمیت نہیں، اب اس کا وہ مقام نہیں۔ جس طرح سے بغیر روح کے انسان کی کوئی وقعت نہیں، اسی طرح سے انسان کے اندر اعمال ہوں، اخلاق ہوں اور ساری چیزیں ہوں، اور عقیدہ نہ ہو تو پھر ایسے عمل کا، ایسے اخلاق کا، ایسے افعال کا، ایسی چیزوں کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ عقیدے کے باب میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا گیا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اور اسی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، اسی فتنے کے ازالے کے لیے، انہی شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے، عوام کے ذہن و دماغ سے اسے کھرچنے اور صاف کرنے کے لیے یہ کتاب
تصنیف اور تالیف کی گئی۔ اس کتاب کے مؤلف اور مصنف کون ہیں، میں ان کا نام اور ان کی حالت اور ان کی سیرت، ان تمام چیزوں پر میں آخر میں درس دوں گا۔ جو 12واں درس ہوگا وہ انشاءاللہ اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں، ان کی حتی الامکان قدر تفصیل سے ان کی سیرت پر گفتگو ہوگی۔ میں نے ابھی ان کا نام نہیں لیا ہے صاحب کتاب کا، اور میں انشاءاللہ 11 دروس میں ان کا نام لوں گا بھی نہیں۔ اس میں ایک حکمت ہے میری اپنی سوچ کے حساب سے ایک حکمت ہے، اور میں آپ کو بتا دوں وہ جو شخص ہے، وہ جو شخصیت ہے، وہ اپنے آپ میں مکمل ایک سراپا حیثیت ہے، اور وہ ایک مکمل سمندر ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اشارہ کر دوں، وہ مبلغ بھی ہیں، وہ داعی بھی ہیں، وہ امام بھی ہیں، وہ شیخ الاسلام بھی ہیں، میں آپ کو بتا دوں وہ مجدد بھی ہیں۔ ان کے جو کارنامے ہیں، لوگوں نے، علماء نے، جو علماء موحدین ہیں، جو علماء اہل سنت والجماعت ہیں، جن کا تعلق کتاب و سنت سے ہے، جن کے عقیدے صحابہ کرام، دیگر جو اتباع تابعین اور جو امت کے جو سلف صالحین ہیں ان جیسے ہیں، جن کا فہم صحابہ ہے، فہم تابعین ہے، فہم تبع تابعین ہے، ان لوگوں کے عقیدے رکھنے والے جیسے لوگوں نے بعد میں ان کی تعریفات کے پل باندھے ہیں، ان کی سیرت اور ان کے حالات زندگی پر مختلف انداز میں مختلف لوگوں نے مختلف زبانوں میں ان تمام چیزوں کو کتابوں میں اس کو موجود رکھا ہے اور اس کو لکھ رکھا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ذات بڑی اہم ذات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ذات بڑی اہم ہوتی ہے اس پر دشمنوں کی طرف سے یلغار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس پر دشمنوں کے تیر بھی بہت برستے ہیں، انہیں لعن طعن بھی کیا جاتا ہے، انہیں سب و شتم بھی کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جاتا، کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا جاتا جس سے اس کو زد و کوب کیا جا سکے، اسے پریشان کیا جا سکے، اسے حتیٰ کی اسے مارنے کی بھی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ شروع سے آپ دیکھ لیں، شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب آدمی توحید کی بات کرے گا، عقیدے کی بات کرے گا، اللہ اس کے رسول کی بات کرے گا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے بالادستی کی بات کرے گا، توحید کی سربلندی کی بات کرے گا، ماحول اور معاشرے سے برائی کے خاتمے کی بات کرے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کے انجام دہی اور اس کے تنفیذ کی بات کرے گا، تو اس کی مخالفت کی جائے گی۔ اس کی مخالفت ہی نہیں کی جائے گی بلکہ اسے زد و کوب کیا جائے گا، اسے مارا تک جائے گا، اسے مارنے کی دھمکی بھی دی جائے گی، اس کو جان سے مارنے کی پوری کوشش بھی کی جائے گی، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو اس شخصیت کو بعض لوگوں نے بڑا بدنام کیا ہے۔ علامہ مسعود عالم صاحب ندوی نے ان کی سیرت پر ایک بڑی موٹی، کافی حد تک اچھی معتبر کتاب لکھی ہے ان کی سیرت پر، اور اس کا نام رکھا ہے مظلوم بدنام مصلح۔ میں نے نام کاٹ دیا ہے، ان کا نام لکھا اور نام کے نیچے لکھا ایک مظلوم بدنام مصلح، یعنی ایک ایسا داعی ہے، ایک ایسا اصلاح کرنے والا ہے، ایک ایسا شخص ہے جس نے ایک ایسی تحریک چلائی جس تحریک کا اہم نقطہ، بنیادی نقطہ توحید کو سمجھانا تھا، توحید کے تقاضے کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، توحید کی سربلندی کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، حتیٰ کہ اس نے جہاد تک بھی کیا، اور اس میدان میں جب سے شروع ہوئے، جب سے وہ تحریک چلائی، آخری دم تک اس تحریک کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا، اس ذات کو لوگوں نے بدنام کر رکھا اور مظلومیت سے دوچار کرنے کی پوری کوشش کی۔ لیکن میں نے بتایا کہ جب انسان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے، اس میسج اور پیغام کو دنیا کے اندر نشر و اشاعت کے لیے جب انسان نکل پڑتا ہے تو وقتی طور پر مصائب آتے ہیں، راستے روکے جاتے ہیں، لیکن انجام انہی لوگوں کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں
लोगों का ज़िक्र जमील क़यामत की सुबह तक के लिए छोड़ देता है। और मेरे भाइयों और दोस्तों, जब तक एक भी मुवाहिद इस धरती पर बाकी रहेगा तब तक उस शख्स का नाम जली हरफों में मोहब्बत के साथ, अज़मत के साथ, अक़ीदत के साथ लिया जाता रहेगा। मैं बता रहा था ये कि मैं उनकी तारीफ़, उनकी सीरत और उनका बायोडाटा आखिरी दर्स में रखूँगा। और मैं आपको बता दूँ ये कितना मज़लूम शख्स है और कितना बदनाम इसे किया गया है। हालांकि ये मुस्लिह है, इसने तौहीद को, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की सरबलंदी के अलावा कुछ किया ही नहीं है। मैं बता दूं, अभी जब ये किताब आप पढ़ेंगे, जब 11वें दर्स तक पहुंचेंगे, तब आप इस शख्सियत की तालीमात को जब परखेंगे तो आप खुद वाक़अतन बोल पड़ेंगे कि वो बदबख्त हैं वो लोग, मनहूस हैं वो लोग जिन्होंने इतनी अहम शख्सियत को ऐसे ऐसे बुरे अलकाब से नवाजा है और ऐसे इस तरह से बदनाम किया है। इसे जान से मारने की धमकी दी, इसे जान से मारने की पूरी कोशिश तक की, घर में लोग फलां कर कूद कर आ भी गए। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने जितनी किताबें लिखी, बड़ी मोतबर किताबें लिखी, और किताबें जो लिखी वो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के दलाइल से मरबूत और मुज़य्यन लिखी। मैं आपको बता दूँ, उनकी एक किताब है उनके एक मुखालिफ को दी गई, उनकी एक किताब उनके एक मुखालिफ को दी गई, और किताब का जो पहला वर्क़ा था जिस पर किताब का नाम और किताब के मुअल्लिफ का नाम था, उस नाम को फाड़ दिया गया, उसको निकाल करके दिया गया। यानी किताब दी गई, मुकम्मल किताब थी, मगर उस किताब में किताब का नाम और किताब वाले का नाम, किताब लिखने वाले का नाम नहीं था। जब उस मुखालिफ शख्स ने उस मुकम्मल किताब को पढ़ने के बाद उसका तबसरा, उसका कमेंट, उसका बयान ये है कि ये किताब तौहीद के मैदान में, तौहीद के बाब में, तौहीद के हवाले से बड़ी मोतबर किताब है, बड़ी मुदल्लल किताब है। इस किताब के अंदर तो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के दलाइल के अलावा इसमें तो कुछ है ही नहीं। यानी ये किताब तौहीद के बाब में बड़ी लाजवाब, मोतबर और अनमोल किताब है। लेकिन जब उसी शख्स को वो पहला पन्ना और पहला वर्क भी दिया गया, जिस पन्ने पर उस किताब का नाम और उसके नीचे उस किताब के लिखने वाले का नाम था, तो फिर वो मुकर जाता है। मेरे भाई दोस्तों, इसी से अंदाज़ा होता है कि वो उस शख्स को बदनाम किया गया जो मज़लूमियत की ज़िंदगी गुजारता रहा, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मौजूद उन तमाम लोगों की आंखें खोल गया जो तौहीद की तलब रखते थे, जिनके दिलों में तौहीद की ज़रा भी रमक बाकी थी, तौहीद की तलाश और जुस्तजू बाकी थी। उनकी दुनिया को रोशन और मनव्वर करके चला गया। मेरे भाइयों और दोस्तों, अलैहि रहमत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो, करोड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपने साए रहमत में ढांप ले। मेरे भाई दोस्तों, मैं कह रहा था कि ये किताब है, जिस किताब को आप पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे हैं, मुझे भी ये मौका मिल रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। अल्लाह हम सब को, ये कहने वाले को और तमाम नाज़रीन को, और जहाँ तक ये बात पहुँचे, जब तक पहुँचे, अल्लाह उन तमाम को तौहीद की रमक, तौहीद की मोहब्बत, उसकी हलावत और चाशनी सीनों में मौजूद कर दे, तौहीद को समझने की तौफीक दे और तौहीद के तकादे पर खरा उतरने की तौफीक दे मौला। और तो हमें वो उन आमाल के करने की तौफीक दे जो तेरी रज़ा का ज़रिया और तेरे रहमत का ज़रिया और सबब बनकर तेरी बनाई हुई नेमत जो जन्नत की शक्ल में है उससे हम महजूज हो सकें और तेरा दीदार हो सके। अल्लाह हमारे इस मिल बैठने को कबूल फरमा, और ये कबूलियत इस नहज पर हो, इस डगर पर हो कि हम जन्नत में तेरा दीदार कर सकें। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मुख्तसर सी तमहीद थी, लेकिन बहरहाल मैंने आपका इश्तियाक जगाया है, शौक़। आप 12वें दर्स में इंशाअल्लाह चौथे हफ्ते के जुमेरात को इंशाअल्लाहुर रहमान आपके सामने इस किताब के लिखने वाले की सीरत निहायत ही इख्तिसार से रखने की कोशिश की जाएगी। अब हम चलते हैं किताब की तरफ। मेरे भाइयों दोस्तों, किताब लिखने वाले ने सबसे पहले जो लिखा है बिस्मिल्लाह। किताब लिखने वाले ने क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से किताब शुरू की और उसके बाद उन्होंने लिखा इल्म
रहमकल्लाह अन्न तौहीद हुआ इफरादुल्लाह सुब्हानहू बिल इबादा। मेरे भाइयों दोस्तों, वो कहते हैं पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं कि ये किताब शुरू की जा रही है उस अल्लाह के नाम से जो रहमान है, जो रहीम है, मेहरबान है। आप इसका तर्जुमा जानते हैं, उसमें मज़ीद जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखें शुरू किससे किया है? अल्लाह के नाम से, जो रहमान है, जो रहीम है। मैं कहता हूँ कि अगर एक मुसलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मानी को, उसके मफाहीम को अगर समझता है और उसके तकाज़े पर अगर अपने आप को उतार ले तो पूरी किताब का निचोड़ यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल जाएगा। लेकिन अफसोस ये है कि हम अल्लाह पर तो पढ़ते हैं, अर्रहमान अर्रहीम तो हम पढ़ते और सुनते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, लेकिन इन तमाम के हक़ाइक़ को नहीं समझते, उसके तकाज़े को हम पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि जब एक इंसान किसी चीज़ को जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो फिर उस पर अमल नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है जब अमल नहीं होगा तो उसमें हलावत, मिठास और चाशनी नहीं आ सकती। तो उन्होंने पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से इस किताब का आगाज़ किया। और मैं आपको बता दूं कि इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत क्यों की है, जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक तो तबर्रुक के लिए, दूसरा यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किताब की शुरुआत की है। और उसके बाद उन्होंने फरमाया इअलम रहमकल्लाह। देखें, उन्होंने कहा कि जान लो, याद रखो, मुतवज्जे हो जाओ, कान लगाओ, अल्लाह आप पर रहम करे। दुआ भी दी, मुतवज्जे किया और दुआ देते हुए फिर आगे मैसेज दिया। मैसेज क्या है? पहला मैसेज बिस्मिल्लाह से शुरू किया, मुतवज्जे किया, दुआएं दी। अल्लाह की रहमत हो आप पर, रहमकल्लाह, अल्लाह की रहमत हो आप पर, अल्लाह हम सब पर अपना रहम करम फरमा। आगे कहते हैं अन्न तौहीद हुआ इफरादुल्लाह सुब्हानहू बिल इबादा। कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की इबादत करना ही तौहीद है। मजमूई तौर पर मिन जुमला तौहीद का माना क्या निकला कि एक अल्लाह की इबादत करना ही दरअसल तौहीद है। अन्न तौहीद हुआ इफरादुल्लाह सुब्हानहू बिल इबादा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इबादत में तने तनहा खास कर देना। अल्लाह को के एक अल्लाह के लिए इबादत को ख़ास कर देना, इबादत ख़ास करना है अल्लाह के लिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, यहाँ दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि आपके सामने बयान करता चलूँ। एक तो ये है कि तौहीद है क्या, जो इसमें नहीं है। एक तो तौहीद है क्या, तौहीद की किस्में क्या हैं, और इसी तरह से जो कलमे तौहीद है, कलमे तौहीद का माना क्या है, उसका मफ़हूम क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका तकाज़ा क्या है और उसके फ़वाइद व समरात क्या हैं। यकीन जाने ये जो मौजू है बड़ा तफसील तलब मौजू है। ये उन्वान बड़ा ही तफसील तलब है और उसकी तफसील में यकीनन हम नहीं जा सकते, क्योंकि 12 दुरूस में किताब भी पढ़ना है। 12 दुरूस में इन सारी तफसील पर हम गुफ्तगू नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको सरसरी तौर पर ये बताता चलूँ कि तौहीद कहते किसे हैं और तौहीद है क्या। तो एक बात ये जान लें निहायत ही इख्तिसार से, बल्कि तौहीद को जानने से पहले आप ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मतलब समझ लें। तौहीद से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कलमे तौहीद है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे तौहीद है। जब कलमे तौहीद हमने उसका इकरार किया, तो अब जिस चीज़ का हमने इकरार किया है उस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। तो पहले हम जिस चीज़ का इकरार करते हैं, जो कलमे तौहीद है, उसको हम ज़रा पहले समझ लेते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, कलमे तौहीद में ला इलाहा इल्लल्लाह ये 4 लफ्ज़ हैं। ला इलाहा, जितने माबूद, मैं नहायत ही सरसरी तौर पर, मुकम्मल उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि बात आगे निकल जाए। देखो 25 मिनट ही हो गया। तो बहरहाल मैं आपको सिर्फ इसका माना मतलब बता दूँ, इंशाल्लाह फिर अगले परसों के दुरूस में बाकी गुफ्तगू होगी। ला इलाहा, बंदे ने जब इकरार किया इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसने 2 चीज़ों का इकरार किया है। एक तो इकरार इस बात का है कि इस धरती पर माबूद नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुकम्मल तौर पर हर तरह के माबूद का उसने इनकार किया। वो माबूद इंसान की शक्ल में हो,
जैसे बाद लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, या दीगर अम्बिया और औलिया और अतकिया और अज़बिया और दीगर बुजुर्गान दीन और सालिहीन को जो लोग पुकारते हैं वो भी निकल गए, या कोई शख्स फरिश्तों को पुकारता हो तो वो भी निकल गए, या इसी तरह से अशजार व अहजार यानी पत्थर और पेड़, या इसी तरह से गार, या इसी तरह से और दीगर जानवर या और दीगर मखलूक़ात, जितनी मखलूक़ात हैं जिस भी शक्ल में हैं, जिस भी तरह से हैं, उन तमाम का बंदे ने पहले इनकार किया। ला इलाहा, माबूद तो है ही नहीं, माबूद है ही नहीं। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस इनकार के बाद फिर बंदा इकरार करता है एक अल्लाह का, इल्लल्लाह, हाँ माबूद तो सिर्फ एक है और वो कौन है? अल्लाह है। यानी इसकी जो असल पूरी इबारत बनती है, ला माबूद बिहक्किन इल्लल्लाह, यानी माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं है। अब यहाँ देखें, एक चीज़ और याद रखें, ये जो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह जो अल्लाह से इलाह से है, इलाह कहते देखें ज़िल्लत के साथ, आजिज़ी के साथ, मोहब्बत और उम्मीद के साथ, किसी चीज़ के नफ़ा के हुसूल और किसी नुकसान के डर के साथ किसी के सामने झुकना, किसी को अपना महवर और मरकज़ बनाना, वो अल्लाह कहलाता है। तो ये खूबी, इस सिफात के साथ अगर किसी के साथ झुका जा सकता है, किसी के साथ आजिज़ी इनकिसारी की जा सकती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और क्यों ऐसा है? इसलिए कि आप सूरह फातिहा की जो पहली आयत पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम किस्म की तारीफ़ात उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। कितने जहान हैं, कितने आलम हैं, हम और आप नहीं जान सकते, और हर आलम में कितनी मखलूक़ात हैं, हम और आप उसका एहसास नहीं कर सकते, उसका शुमार, उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। उन तमाम आलम का रब्बुल आलमीन है, वो पालनहार है, उसकी खबरगीरी करने वाला है, उसका इंतज़ाम व इंसराम करने वाला है। मेरे भाई दोस्तों, इसीलिए एक इंसान के लिए जायज़ ही नहीं बल्कि ज़रूरी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए अगर अपने माथे को टेके, अगर आजिज़ी के साथ, ज़िल्लत के साथ, इनकिसारी के साथ, तवाज़ो के साथ अगर किसी के सामने खड़े हो, तो वो खड़ा होना सिर्फ और सिर्फ रब के सामने हो। इसी तरह से माफ़ौक़ल असबाब, अगर किसी चीज़ का डर हो तो वो डर के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इसी तरह से माफ़ौक़ल असबाब, अगर किसी चीज़ का मुतालबा हो, किसी नुकसान का डर हो, कोई मोहब्बत हो, कोई खौफ हो, माफ़ौक़ल असबाब, तो वो सिर्फ और सिर्फ ख़ास है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, क्योंकि ये खासा अल्लाह को छोड़कर किसी और के अंदर नहीं पाया जाता। जब किसी और के अंदर इस चीज़ का पाया जाना मुमकिन नहीं, तो फिर उसके सामने झुकना ये अबस है और ये जहालत है और ये बहुत बड़ी बदनसीबी है। तो मेरे भाइयों से मैं कहता कि ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला इनकार तमाम माबूदान का, बाद में इकरार सिर्फ अल्लाह के उलूहियत का, अल्लाह के माबूद होने का। देखें, अगर इसको सिंपल अंदाज में कहा जाए, नॉर्मल अंदाज में कहा जाए कि अल्लाह है, माबूद है, तो अगर नॉर्मल अंदाज में इस बात को कहा जाता तो फिर वो चाशनी नहीं आती है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह माबूद है, ठीक है, बंदे ने इकरार तो किया कि अल्लाह माबूद है, अल्लाह लायक इबादत है, लेकिन उसमें इनकार नहीं आता कि अल्लाह के अलावा भी कोई ऐसा नहीं है। तो अगर सिंपल जुमला हो, सादा सा जुमला हो, आम अंदाज में हो, जिसमें मनफी और मुस्बत, पॉजिटिव नेगेटिव मिला करके गुफ्तगू ना की जाए, तो इसमें अल्लाह के साथ साथ दीगर लोगों के माबूद होने का पता चलता है और इससे नुक्ता निकलता है। इसीलिए तौहीद नहायत ही हसास मौजू है, बड़ा लतीफ़ मौजू, सेंसिटिव मौजू है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर कलमा जो हमें कलाम दिया है, वो कलाम इतना जामे है, इतना माने है कि इसके अंदर किसी किस्म के मिलावट का चांस ही नहीं है। कोई मिलाना चाहे तो मिल नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कलमा दिया है, उस कलमे में तौहीद कूट कूट कर भरी है और शिर्क का अक्सर तौर पर, मुकम्मल तौर पर
انکار ہے، اس کی نکیر ہے۔ کلمہ توحید میں اللہ رب العزت کے اقرار کے ساتھ اگر تمام معبودان باطلہ کا انکار نہ ہوا تو وہ کلمہ توحید نہ ہوا۔ پھر ایسا شخص جس کی زندگی میں اللہ رب العزت کی عبادت تو ہو، لیکن اس کی عبادت کے ساتھ جزوی طور پر، کلی طور پر، کسی بھی طور پر اگر کسی نے کسی کو شریک ٹھہرایا تو ایسا شخص سب کچھ ہو سکتا ہے مگر موحد نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کلمے کے اندر دو چیزیں ہمیں سکھلائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تمام معبودان باطلہ کا انکار، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ دیکھیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی حقیقی معنوں میں معبود ہے۔ اس کے علاوہ جتنے معبودان ہیں جن کو لوگ مانتے ہیں یا لوگوں سے لوگ منواتے ہیں، دونوں شکلیں ہیں۔ دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس دنیا میں کچھ لوگوں کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کی جاتی ہے تو اس میں دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو آ کر کے مجاور بن کر کے، پجاری بن کر کے، یا وہاں آ کر کے فریاد رسی کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن لوگوں نے خود ہی وہاں جا کر کے فریاد رسی کی، استغاثہ کیا، استعانہ کیا، مشکل کشائی کے لیے پکارا، یا اسی طرح سے وہاں جا کر کے دعائیں کی، اپنے حاجات اور اپنی ضروریات کو رکھیں۔ تو یہ جا کر کے لوگوں نے خود رکھیں، انہوں نے نہیں کہا تھا۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ کبھی کبھی ایسی بھی شکل ہوتی ہے کہ ایک انسان مرتے وقت یہ وصیت کر جاتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر کو ذرا بڑی بنانا، اونچی بنانا، اس پر قبے بنانا، اس پر مزار بنانا، اور پھر وہاں آ کر کے اپنے حاجات کے لیے مجھے پکارنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر وہ کہہ کے جائے تب بھی وہ معبودان باطلہ میں شمار ہوگا، اور نہ کہہ کر کے جائے تب بھی وہ معبودان باطلہ میں شمار ہوگا۔ جس بھی شکل میں ہو اس کا انکار ضروری ہے، تب جا کر کے عقیدہ توحید ٹھوس ہوگا اور پھر کلمے کے اندر روح اور جان آئے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے جہاں بھی اپنی عبادات کے کرنے کا حکم دیا سمپل انداز میں، تو وہیں شرک سے روک بھی دیا۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ دیکھو لوگو، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کی پوجا، اس کی پرستش کرو۔ اور آگے کیا کہا؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو کچھ بھی ذرہ برابر بھی شریک مت ٹھہرانا۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے سے، ٹھہرانے سے منع بھی کیا۔ یہی ہے روح توحید کی۔ ایک اللہ کی عبادت صرف کرنا یہ کمال نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو چاہے جائے کہ وہ جبریل امی کیوں نہ ہو، فرشتوں کے سردار ہوں، چاہے جائے کہ وہ انبیاء اور رسول کے سردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں، چاہے جائے کہ امت کا کوئی بڑے سے بڑا فرد کیوں نہ ہو، کسی کی بھی شراکت اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، انسان کے توحید میں خلل آ جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے ایک طرف توحید کی دعوت دی، دوسری طرف شرک کے انکار کی دعوت بھی دی۔ ایک طرف توحید کو اپنانے کا حکم بھی دیا، دوسری طرف شرک کی نکیر کرنے کا حکم بھی دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے تمام امتوں میں، جتنی امتیں آئی ہیں، ہر امت میں رسول بھیجا، ہر رسول کی بنیادی تعلیم، ہر رسول کا بنیادی میسج اور پیغام ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، توحید کو خالص کر لو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پرستش سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ طاغوت ہے کیا؟ اللہ کے علاوہ جتنی بھی جس بھی شکل میں معبود ہیں، جن کو لوگ پوجتے ہیں،
पूजने की जो भी शक्ल हो। देखिए पूजने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप माथा टेक दें, माथा टेकना भी पूजना है, उनके सामने खड़ा होना आजिज़ी के साथ भी पूजना है, उनका खौफ रखना भी पूजना है, उनसे वो मोहब्बत जो अल्लाह जैसी हो वो भी पूजना है, उनसे मांगना जैसे एक इंसान माफोकल असबाब तरीके से अल्लाह से मांगता है, ये भी पूजना है। तो हर वो काम पूजना में आता है, हर वो काम इबादत में आता है जो ख़ास है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। मैं इबादत की तारीफ़ इंशाअल्लाह कल आपके सामने रखूँगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना, साथ ही साथ शिर्क से बेजार रहना, उसका इनकार करना, जब ये दोनों चीज़ें पाई जाएंगी तब दरअसल तौहीद आपकी मिठास आपको मिलेगी, तब दरअसल आप एक मुवहिद होंगे जिनकी खुशखबरी कुरान में भी मौजूद है, अहादीस मुस्तफ़ा में भी मौजूद है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सही बुखारी सही मुस्लिम की एक हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातब करके जो सवाल और जवाब हुए थे, लंबी चौड़ी हदीस है, उसका टुकड़ा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे शख्स को अज़ाब नहीं देना, अल्लाह युअज़्ज़िबा मन ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये जिम्मेदारी है, उसने अपने ऊपर ये कानून लागू कर रखा है कि वो उस शख्स को अज़ाब नहीं देगा जो उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा, जो उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा। अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई मजबूर नहीं कर सकता। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून, लेकिन वो अपने आप पर कोई चीज़ लागू कर सकता है, अपने आप पर वो खुद मुख्तार है। तो कहने की बात ही मेरे भाइयों दोस्तों, नबी अकरम फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हदीस सुने, सही मुस्लिम की रिवायत है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व कफ़रा बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाह, कि जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, व कफ़रा बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत पूजा और परस्तिश की जाती है उन सब का उसने इनकार किया। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं, अल्लाह के साथ जिन जिन की भी इबादत की जा सकती हो, अल्लाह को छोड़कर जिन जिन को भी लोग पूजते हों, जिन जिन के तवस्सुत से उनके अक़ीदे हों कि ये बिगड़ी बनाते हैं, मुश्किल को संवारते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, उन तमाम चीज़ों का बबागे दोहल खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान इनकार किया। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है, आपने फरमाया हरमा मालुहु व दमुहु, तो फिर ऐसे शख्स का जान और माल महफूज हो गया। और बहुत सारे दलाइल हैं। बहरहाल मैं अब आपको बताता चलूँ एक आखिरी बात, बल्कि एक दो बातें हैं सही तौर पर, एक एक नुक्ता एक एक बात पर। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह का तकादा क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह का तकादा, जाहिर सी बात है, माना और मतलब जब आपने समझ लिया है तो तकादा यही है कि एक ही अल्लाह की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को किसी भी शक्ल में किसी भी वक्त में शरीक ना किया जाए, जिस भी शक्ल में हो सबका इनकार किया जाए। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का तकादा। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मकाम व मर्तबा, उसकी फजीलत तो किताब व सुन्नत में भरी पड़ी है, आपने शायद बारहा सुनी हो, इसलिए मैं उधर जाना नहीं चाहता। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, लेकिन आइए मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, उसके जो शराइत हैं। देखें, हर चीज़ की कुछ न कुछ शर्तें होती हैं, हर चीज़ की कुछ न कुछ शर्तें होती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की जो फजीलत है आप पढ़ेंगे तो वाक़अतन एक मोमिन की का शौक़ खूब बढ़ता है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत, उसके जो समरात हैं, उसके जो बरक़ात हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी ऐसे हैं जिससे मुंह में पानी आ जाए। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, इन नेमतों के हुसूल के लिए कुछ शराइत हैं, कुछ शराइत हैं। जाहिर सी बात है, उन शर्तों को अगर एक इंसान पामाल करेगा तो फिर वो उन फजीलत से वो दो चार नहीं हो सकता, उन फजीलत को वो नहीं पा सकता। तो उन फजीलत को, उन नेमतों को, उन फ़वाइद को, उन समरात को अगर एक इंसान की चाहत तलब जुस्तजू है तो फिर शराइत को मलहूज़ रखना होगा। सरसरी तौर पर आप इसको जानते चलें। पहली बात तो ये है कि
جو معنی اور مطلب اور جو اس کا مثبت اور منفی مفہوم ہے پڑھنے والے کو اس کا علم ہو. دیکھو لا الہ الا اللہ کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو وہ سمجھتا ہو. لا الہ، دیکھو ہم میں سے بہت لوگ لا الہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب مصیبت میں گرتے ہیں تو کبھی یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کبھی یا رسول اللہ ادرکنی، کبھی یا صاحب الزمان ادرکنی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کسی کو کبھی اس کو کبھی اس کو، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس در کبھی اس در. لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار اور پھر کبھی اس در کبھی اس در. مصائب میں آئیں تو آپ ادھر ادھر چلے جائیں، پھر یہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم آپ نے گویا کہ سمجھا نہیں. تو شرائط میں سے ہے، اور جب شرائط اذا فات الشرط فات المفقود فات المشروط، کہ جب انسان شرائط پر عمل پیرا نہ ہو تو اس شرائط کی بنیاد پر جو چیز دینے کا وعدہ ہوتا ہے وہ چیز ملتی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ میں اس درس کے اختتام کے بعد 3 سوال کروں گا، جو شخص ان 3 سوالوں کا جواب دے دے گا، صحیح درست جواب دے دے گا، اس کو میری طرف سے ایک چیز گفٹ ہے، انعام ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ انعام کب ملے گا؟ جب ان 3 سوالوں کا جواب درست اور صحیح طور پر جو دے لے گا. اب دیکھیں میں بھائی دوستو، لا الہ الا اللہ کے جو شرائط ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے، اس کا معنی اور مفہوم کا جاننا اور پھر جان کر اس کے تقاضے پر عمل کرنا. تقاضا کیا ہے؟ جب آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ جان لیا تو تقاضا یہ ہے کہ اب آپ ہر لمحہ، آپ خوشی میں ہوں تب بھی، غمی میں ہوں تب بھی، مصائب کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ چکے ہوں تب بھی آپ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے لو نہیں لگائیں گے. کچھ بھی ہو جائے، زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے، آپ کا خسارہ کسی بھی طور پر ہو جائے، لیکن آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در کے بھکاری نہیں ہو سکتے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اس کی چلتی پھرتی عملی تفسیر نہیں بن جاتے تب تک گویا کہ آپ نے پہلی شرط پر اپنے آپ کو کھڑا نہیں اتارا. دوسری بات میں دوستو، پڑھنے والے کو یقین ہو، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو یقین ہو، اس میں شک وک نہ ہو، کسی قسم کے شک شبہ کی گنجائش نہ ہو. یقین ہو کہ حقیقت میں، در حقیقت اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی کے اندر کوئی ایبلٹی نہیں، کوئی خاصیت نہیں کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کو پکارا جائے، اس کے سامنے سر نیاز خم کیا جائے. ان 2 چیزوں کے بارے میں مکمل یقین ہو، شک کی گنجائش نہ ہو. اسی طرح سے انسان جب کلمہ پڑھے تو مخلص ہو، یعنی دل کی اتھاہ گہرائی سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہو، اور جو کلمہ پڑھ رہا ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. دیکھیں جب اخلاص ہوگا تو رضا الہی ہی ہوگا، اور جب اخلاص رضا الہی کے ساتھ اخلاص سے کوئی عمل ہو تو اس میں شرک نہیں آ سکتا. جب شرک آ گیا تو نہ اس میں اخلاص رہا نہ اس میں رضا الہی رہا. تو رضا الہی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، شرک سے بچتے ہوئے یہ کلمہ پڑھنا ہے، تقاضے کو پورا کرنا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کے اقرار و اعتراف میں وہ سچا ہو، اس کے تقاضے کو سمجھنے والا ہو، منافقین کی طرح سے صرف زبان سے اقرار کرنے والا نہ ہو، یا جہالت کی وجہ سے اس کے تقاضوں سے انحراف کرنے والا نہ ہو. کبھی کبھی دیکھیں ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو کلمہ تو پڑھتا ہے زبان سے مگر دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا، منافقین کی طرح سے. تو ایسا کلمہ پڑھنا بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. اور کبھی کبھی کچھ لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر کلمہ کے بارے میں وہ جاہل ہوتے ہیں کہ اس کلمے میں ہے کیا، تو پھر وہ کلمے کے تقاضے سے انحراف کر جاتے ہیں. اب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی پوری زندگی شرک میں، بدعات میں، خرافات میں، ذات و گمراہی میں ادھر ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر اس شخص کے کلمے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کی جو تفصیل ہے اس میں ایک بات یاد رکھیں، اگر ایک انسان یقیناً مکمل طور پر جاہل ہے، کلمے کا معنی اور مفہوم مکمل طور پر اسے نہیں پتہ، اور اسے پتہ ہونے کا کوئی ذریعہ اس تک پہنچا بھی نہیں، اس تک تعلیم نہیں پہنچی، تو اس پر مشرک کا حکم نہیں لگے گا. اس پر علماء نے ایک تفصیل لکھی ہے، تو ادھر میں نہیں جانا چاہتا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کے جو شرائط ہیں، ان شرائط پر جو لوگ کھرا اتریں گے وہی اس کے فوائد و ثمرات جو دنیاوی ہیں یا جو اخروی ہیں وہی لوگ پا سکیں گے.
اور ثمرات و برکات میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں چلتے چلتے ثمرات و برکات میں ایک بہت بڑا ثمرہ پوری امت کی وحدت ہے۔ اتحاد و اتفاق توحید سے آتا ہے۔ توحید اتحاد و اتفاق کی بنیاد ہے، اور شرک اختلاف و انتشار کی بنیاد ہے۔ جس سماج میں توحید ہو، شرک سے بیزار ہوں، وہ سماج آپس میں شیر و شکر ہوتا ہے، اور جو سماج توحید سے بدک جائے، شرک کی بھول بھلیا میں وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے، تو پھر ایسا سماج اختلاف و انتشار کا دوچار ہو جاتا ہے۔ اور آج آپ خصوصاً بر صغیر کا مطالعہ کر لیں، مسلمانوں کی اکثریت توحید سے عاری ہے، شرک میں، اس کی غلطوں میں، اس کی گمراہی میں، گمراہی کے دلدل میں پڑی ہوئی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ شرک کے ساتھ اسے شرک وہ سمجھتے بھی نہیں۔ افسوس یہ ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، میں کہا تھا کہ توحید کا سب سے بڑا ظاہری دنیاوی ثمرہ یہ ہے کہ امت میں وحدت پیدا ہوتی ہے، اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے، اور جہاں اور جہاں توحید سے آپ نے دامن کو چھڑایا، اتحاد و اتفاق پارا پارا ہو جائے گا، امت اختلاف و انتشار کا شکار ہو کر کے بکھر جائے گی، اور پھر دشمنوں کا لقمہ تر بن جائے گی۔ آج ہم پورے دنیا میں عموماً اور اپنے بر صغیر میں خصوصاً اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ امت جب کبھی متحد ہوگی ایک پلیٹ فارم پر، جب کبھی اتفاقاً، جب کبھی وہ آ سکتی ہے، یہ اسی وقت آ سکتی ہے جب ایک توحید کو سمجھ کر توحید پر اکٹھا ہو۔ جس دن یہ توحید پر اکٹھا ہوگی، اس دن اس کے اندر اتحاد و اتفاق ہوگا۔ جب تک یہ توحید میں اکٹھا نہیں ہو سکتی، توحید کو فالو نہیں کر سکتی، اس وقت تک اس میں اتحاد و اتفاق ناممکن ہے، امپاسبل ہے، ناممکن۔ زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن شرک کے ساتھ امت اتفاق نہیں کر سکتی۔ یہ دو ٹوک فیصلہ کتاب و سنت کا ہے۔ اور میں آپ کو مثال دوں، وہی صحابہ کرام ہیں، وہی عرب کا ماحول ہے، اور وہی جو ہے جاہلیت کا دور ہے، اور جاہلیت میں رہنے اور رسنے اور بسنے والے لوگ ہیں، وہی جن کی زندگیوں میں لڑائی، قتل و غارتگری، خوریزی اور عزت و آبرو سے بے پرواہ ہونا، ان تمام برائیوں میں لت پت افراد وہی تھے جب تک وہ توحید سے دور تھے۔ جس وقت انہوں نے توحید کو اپنانا شروع کیا، اور جب توحید ان کے ماحول اور معاشرے میں رچ بس گیا، جب توحید کے رسیہ اور خوگر ہو گئے، پھر وہی جو آپس میں دست و گریباں تھے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ توحید کی برکت تھی، یہ توحید کا ثمرہ تھا۔ توحید کو اپناؤ، توحید کے غلغلے کو عام کیا جائے، توحید پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ جس دن توحید پر یہ اکٹھا ہو جائیں، ان کو اتحاد کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، یہ خود بخود توحید کے ساتھ متفق ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائی دوستو، آج کتنی تنظیمیں، کتنی تحریکیں آج سے پہلے اور اب تک لوگوں نے بنائیں کہ تاکہ امت مسلمہ کو اکٹھا کیا جائے، لیکن اگر کوشش نہیں کی تو یہ کوشش نہیں کی کہ توحید پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے پرچم کے تلے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اس کی کوشش نہیں کی گئی۔ جو اصل نقطہ تھا، جو بنیادی چیز تھی، بنیادی چیز پر توجہ نہیں دی گئی، اور لوگ اتحاد و اتفاق کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ میرے بھائیو دوستو، اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں، امت مسلمہ کو ایک ڈگر پر لانا چاہتے ہیں، ایک پرچم تلے ان کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ان کی طاقت و قوت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور اکٹھا کر کے اپنی عظمت شان کو، اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے غازے کو سمجھیے، اور پھر لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے آئیے، لوگوں کو لائیے۔ جس دن جتنے افراد اس پرچم تلے آ جائیں گے، متحد ہو جائیں گے۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پر اس درس کو ختم کر دیا جائے۔ آپ کا 50 منٹ میں نے لے لیا ہے۔ اللہ سے دعا، میں انشاءاللہ گفتگو فکر یہیں سے شروع کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی توفیق دے، اس کے تقاضے کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ اس کا جو ثمرہ ہے، جو اس کا فائدہ ہے، جو اس کی برکت ہے، جو دنیاوی طور پر اتحاد و اتفاق، اللہ ہمیں اس نقطے کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اس نقطے کو بنیاد بنا کر کے اللہ ہمیں لوگوں کو اتحاد کی دعوت کی توفیق دے، لوگوں کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم پھر سے ایک بار مضبوط ہو کر کے دنیا کو ثابت کر دیں کہ ہم ابو بکر و عمر کے سپوت ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ کے جانثار صحابہ کے تسلسل سے آنے والی آپ کی ایک امت کے ایک ماحول اور معاشرے کے افراد ہیں۔ میرے بھائی دوستو، جب یہ خوبیاں ہم میں پیدا ہو جائیں، یقین جانیں یہ دنیا پھر سے گلزار ہو جائے، یہ دنیا پھر سے آپ کے ہاتھوں میں آ جائے، اس کا اختیار و اقتدار پھر سے آپ کے ہاتھوں میں آ سکتا ہے، اور یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام کو دے کر کے یہ ثابت کر دیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور اسے اپنے دیگر بھائیوں میں پہنچانے کی بھی توفیق دے، تاکہ صدقہ جاریہ بن سکے اور اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ بن سکے۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل، حسن خاتمہ کی توفیق دے، جب تک رکھے حالت اسلام، حالت توحید پر رکھے۔ مولا جب تو اٹھا حالت اسلام، حالت توحید پر اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔